کوئکلٹ سمریز میں خوش آمدید، جہاں ہم دنیا کی سائنسی اور فلسفیانہ کتابوں کو آسان اردو میں سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ مشکل علم کو آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ کافی ہماری روایتی سوچ کو چیلنج کرنے والا ہے۔ بالکل، اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہاں، مطلب ذرا ایک منظر تصور میں لائیں۔ ہم سڑک پر تیز قدموں سے چل رہے ہیں، ذہن میں ہزاروں خیالات چل رہے ہیں کہ دفتر جانا ہے یا کوئی کام کرنا ہے، اور اچانک ایک اجنبی کو کسی شدید تکلیف میں یا روتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ دماغ یہ سوچے کہ اس شخص کا تعلق کس مذہب سے ہے یا سماجی قانون ہمیں کیا بتاتے ہیں، ہمارے قدم خود بخود رک جاتے ہیں۔ سینے میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہی تو وہ بنیادی سوال ہے جہاں سے ساری بحث شروع ہوتی ہے۔ صحیح۔ ہم عموماً یہ مانتے ہیں کہ مذہب ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے، لیکن آج ہم جس تصور پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس پوری سوچ کو بالکل الٹ دے گا۔ آج کے اس تفصیلی تجزیے کا موضوع 20ویں صدی کے مشہور فلسفی ایمانوئل لیویناس کے افکار ہیں، جن پر تھامس جایا نے ایک انتہائی شاندار ریسرچ کی ہے۔ اور اس ریسرچ کا جو عنوان ہے وہ ہے ٹوٹیلٹی، دی ادر، دی انفینٹ، یعنی کلیت، دوسرا انسان اور لامحدود۔ یہ لیویناس کی 2 بڑی کتابوں کا بہت گہرا جائزہ لیتی ہے۔ بالکل، اور ہمارا بنیادی مشن آج یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اخلاقیات اور مذہب کا آپس میں اصل رشتہ کیا ہے۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ لیویناس کے ہاں اس رشتے کی نوعیت کیا ہے تو آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اخلاقیات کو کچھ تحریری اصولوں یا سماجی قانونوں یا پھر مذہبی عقائد کا پابند سمجھا ہے، مطلب ایک لکھی بھی لسٹ ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی۔ ہاں، ہم یہی تو مانتے ہیں کہ پہلے اصول بنتا ہے پھر اخلاقیات آتی ہے۔ بالکل، لیکن تھامس جوائے کی یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ لیویناس کے نزدیک اخلاقیات کا آغاز کسی قاعدے سے نہیں ہوتا، بلکہ محض دوسرے انسان کے ہمارے سامنے آ جانے سے ہوتا ہے۔ اچھا، محض سامنے آ جانے سے؟ جی، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اخلاقیات کا انحصار مذہب پر ہے، یعنی پہلے ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک فریم ورک ہوتا ہے، اور پھر وہ عقیدہ بتاتا ہے کہ سچ بولنا ہے یا کسی کی مدد کرنی ہے۔ صحیح۔ لیکن لیویناس اس بات کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتے ہیں۔ ان کے مطابق ہر چیز کا مرکز اور نقطۂ آغاز ہمارا اپنا عقیدہ یا اپنا آپ نہیں، بلکہ وہ دوسرا انسان ہے جو اس وقت ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ اچھا، ذرا اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ اگر اخلاقیات ایک عمارت ہے تو کیا مذہب اس کی بنیاد ہے، یا اخلاقیات خود وہ بنیاد ہے جس پر مذہب کھڑا ہوتا ہے؟ لیویناس تو یہی کہتے ہیں کہ اخلاقیات بنیاد ہے۔ مطلب ہم سوچتے ہیں کہ علم، منطق اور مذہب پہلے آتے ہیں اور پھر ان سے اخلاقیات نکلتی ہے۔ لیکن اگر اخلاقیات پہلے ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان دنیا کو سمجھنے سے پہلے ہی اخلاقی ہو جائے؟ اس الجھن کو دور کرنے کے لیے ہمیں لیویناس کے ایک بنیادی تصور کو سمجھنا ہوگا، جسے وہ فرسٹ فلسفی یا اوولین فلسفہ کہتے ہیں۔ دنیا بھر کی جو روایتی سوچ ہے، اور خاص طور پر جو مغربی فلسفہ ہے، وہ یہ مانتا آیا ہے کہ سب سے پہلا قدم علم حاصل کرنا ہے، جسے وہ ایپسٹمولوجی کہتے ہیں، رائٹ؟ بالکل، یا پھر وجود کو سمجھنا ہے، جسے اونٹولوجی کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان پہلے اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھتا ہے، اسے پرکھتا ہے، اور پھر طے کرتا ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے۔ ہاں، یہ تو بہت منطقی سی بات لگتی ہے، پہلے چیز کو سمجھو پھر ریئیکٹ کرو۔ منطقی لگتی ہے، لیکن لیویناس دلیل دیتے ہیں کہ علم یا وجود سے بھی پہلے ایک اور چیز وجود رکھتی ہے، اور وہ ہے دوسرے انسان کے سامنے ہماری جواب دہی۔ ان کے مطابق اخلاقیات محض اخلاقیات کا ایک چھوٹا سا شعبہ نہیں ہے جس پر بعد میں بات کی جائے، بلکہ یہ کائنات اور انسانی وجود کو سمجھنے کا پہلا اور سب سے بنیادی قدم ہے۔ کوئی بھی مذہبی قانون یا علم بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے وہ خالص احساس آتا ہے جو کسی دوسرے انسان کو دیکھ کر ہماری ذات کے اندر ایک ارتعاش پیدا کرتا ہے۔ اور دراصل مذہب کی اپنی بنیاد بھی اسی ابتدائی اخلاقی اساس پر کھڑی ہے۔
یہ تو واقعی سوچ کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ مطلب اس سے پہلے کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ سامنے والا کون ہے، وہ کیا سوچتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، میں اس کے لیے ایک اخلاقی احساس محسوس کرتا ہوں۔ بالکل، وہ احساس ان تمام لیبلز سے پہلے آتا ہے۔ لیکن اگر ہم مغربی فلسفے کی تاریخ کو دیکھیں، مثال کے طور پر میں نے ہائیڈگر اور ہسرل جیسے بڑے نام پڑھے ہیں، تو ان کا نقطہ نظر تو اس سے بہت مختلف رہا ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں، ایسا لگتا ہے کہ مغربی فلسفہ ہمیشہ اپنے آپ پر مرکوز رہا ہے، جسے وہ سیلف یا دا سیم کہتے ہیں۔ انسان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو، ہر نظریے کو اپنی عقل کے دائرے میں لا کر سمجھے اور اس پر قابو پائے۔ دراصل لیویناس کی پوری فکری جدوجہد مغربی فلسفے کی اسی روایت کے خلاف ایک بغاوت ہے۔ وہ اس مروجہ سوچ کو ایک خاص نام دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں ٹوٹالٹی، یعنی کلیت۔ اچھا، اس کا تھوڑا مزید مطلب بتائیں گی؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا تصور ہے جہاں انسان ہر اس چیز کو جو سے مختلف ہے اپنے اندر ضم کرنے اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ جب ہم کسی نئی چیز یا کسی نئے انسان سے ملتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً اسے کسی نہ کسی خانے میں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ او ہاں، جیسے ہم سوچتے ہیں کہ یہ شخص فلاں علاقے کا ہے، فلاں طبقے کا ہے، تو اس کی سوچ لازماً ایسی ہی ہوگی۔ بالکل یہی بات ہے، ہم اسے اپنی سمجھ کے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں۔ لیوناس کے نزدیک یہ رویہ مکمل طور پر غیر اخلاقی اور جابرانہ ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم ہر چیز کو اپنے پیمانے پر تولتے ہیں تو ہم اس شخص کی اصل انفرادیت کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ ہم اسے ویسا نہیں رہنے دیتے جیسا وہ حقیقت میں ہے، بلکہ اسے ویسا بنا دیتے ہیں جیسا ہم اسے دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی ناانصافی ہے اس کے وجود کے ساتھ۔ بالکل۔ اگر ہم اس سیلف والی سوچ کو ایک بلیک ہول سے تشبیہ دیں تو یہ کیسا رہے گا؟ مطلب ایک ایسا بلیک ہول جو ہر چیز کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ جو بھی چیز اس بلیک ہول کے قریب آتی ہے وہ اپنی انفرادی شناخت کھو دیتی ہے اور بس اس کے اندھیرے کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ بلیک ہول والی مثال لیوناس کے تصور کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے، کیونکہ انسان فطری طور پر اسی بلیک ہول کے اندر رہتا ہے۔ اچھا، واقعی؟ جی، فلسفے اور نفسیات میں انسان کی اس حالت کو کوناٹس اسینڈی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے وجود کو ہر حال میں برقرار رکھنے اور اسے پھیلانے کی فطری جبلت۔ ہم انسان قدرتی طور پر اپنی ذات، اپنی بقا اور اپنی خوشی میں مگن رہتے ہیں۔ ایک حیاتی خلیے کی طرح ہم صرف اپنا وجود قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی سروائیول موڈ میں رہتے ہیں۔ بالکل، اور جب تک انسان اس حالت میں ہوتا ہے وہ اپنی ذات کی سلطنت کا اکیلا بادشاہ ہوتا ہے۔ اسے باہر کی دنیا یا کسی دوسرے کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس خود غرضی کے بلیک ہول سے، اس ٹوٹالٹی کی قید سے باہر کیسے آ سکتا ہے، کیونکہ خود سے تو وہ نکلنے سے رہا۔ لیوناس بھی یہی بتاتے ہیں کہ انسان خود سے کبھی اس بلیک ہول کو نہیں توڑ سکتا۔ اس سے نکلنے کا واحد راستہ باہر سے آتا ہے، اور وہ راستہ ہے کسی دوسرے کی، یعنی دی ادر کی ہماری زندگی میں اچانک انٹری۔ تو یعنی جب تک ہم اکیلے ہیں ہم خود غرضی کی ایک گہری نیند سو رہے ہیں، اور یہ دوسرا انسان وہ الارم کلاک ہے جو آ کر ہمیں اس نیند سے جگاتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اور تھامس جایا کی اس ریسرچ میں اس بیداری کے عمل کو واضح کرنے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور تصور استعمال کیا گیا ہے، اور وہ ہے دوسرے کا چہرہ یا فیس آف دی ادر۔ اب جب ہم کتابوں میں چہرہ پڑھتے ہیں تو فوراً ذہن میں آنکھیں، ناک یا خد و خال آ جاتے ہیں، لیکن یہاں چہرے سے مراد محض جسمانی نقوش تو نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیوناس جب چہرے کی بات کرتے ہیں تو وہ کسی کی ظاہری خوبصورتی، رنگت یا فزیکل فیچرز کی بات نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ چہرے سے مراد وہ کمزوری، بے بسی اور وہ ننگی حقیقت لیتے ہیں جو براہ راست ایک انسان سے مخاطب ہوتی ہے۔ وہ حقیقت جو ہم محسوس کرتے ہیں۔ جی، چہرہ ایک ایسا مظہر ہے جسے ہم پوری طرح اپنے کنٹرول میں نہیں لا سکتے۔ یاد کریں وہ بات جو ہم نے ٹوٹالٹی کے بارے میں کی تھی۔ چہرہ وہ واحد چیز ہے جو ہمارے اس بلیک ہول کی کشش ثقل سے بچ نکلتا ہے۔ کمال ہے۔
جب کوئی انسان ہمارے سامنے آتا ہے اپنی پوری بے بسی اور انسانیت کے ساتھ، تو اس کا چہرہ خاموشی سے ہمیں ایک حکم دیتا ہے۔ یہ حکم الفاظ میں نہیں ہوتا۔ لیوناس کہتے ہیں کہ چہرہ چیخ کر کہتا ہے کہ تم مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے، جسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں "Thou shall not kill"۔ بالکل۔ یا پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے اس تنہائی اور تکلیف میں مت چھوڑو۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات سنتے ہی واقعی ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ مثلاً جب دو لوگوں کے درمیان بہت سخت بحث چل رہی ہو اور اچانک ایک شخص کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں یا اس کے چہرے پر شدید بے بسی نظر آئے۔ ہاں، وہ لمحہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ اس لمحے وہ ساری منطق، وہ ساری بحث جو تھوڑی دیر پہلے تک بہت اہم لگ رہی تھی، وہیں رک جاتی ہے۔ اس کا چہرہ ہماری تمام دلیلوں کو غیر متعلق کر دیتا ہے۔ بالکل، وہاں انسان لاجواب ہو جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ فلاں سماجی قاعدے کے تحت مجھے اب چپ ہو جانا چاہیے، بلکہ اس بے بس چہرے کو دیکھ کر ہمارے اندر فطری طور پر ایک ذمہ داری کا احساس جاگتا ہے۔ ہماری پوری توجہ اپنی انا سے ہٹ کر اس دوسرے پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ لیوناس اسی طاقت کی بات کر رہے ہیں نا، جو چہرے میں چھپی ہے۔ جی ہاں، اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہی وہ مقام ہے جہاں اس ریسرچ کا سب سے اہم موڑ آتا ہے۔ لیوناس کے ہاں یہیں آ کر اخلاقیات اور مذہب آپس میں ملتے ہیں۔ وہ جو بے چینی جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، وہ محض ایک کیمیائی یا نفسیاتی رد عمل نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ لیوناس بتاتے ہیں کہ دوسرے کا یہ کمزور چہرہ دراصل دی انفینٹ یعنی خدا یا لامحدود ہستی کا ایک نشان ہے، ایک ٹریس ہے۔ ایک منٹ، یہاں تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے۔ چہرہ اور خدا کا نشان، یہ دونوں آپس میں کیسے جڑ گئے؟ مطلب ایک عام انسان کا بے بس چہرہ کسی لامحدود ہستی کا نشان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سننے والوں کو بھی تھوڑی حیران کر سکتی ہے۔ میں بتاتی ہوں، اسے یوں سمجھیں، انسان کبھی بھی خدا کو براہ راست نہیں دیکھ سکتا، نہ ہی اسے اپنی محدود عقل سے پوری طرح سمجھ سکتا ہے۔ خدا انسان کی گرفت اور قبضے سے مکمل طور پر باہر ہے۔ بے شک۔ بالکل اسی طرح لیوناس کہتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے انسان کے اندرونی وجود، اس کی سوچ اور اس کی حقیقت کو کبھی بھی پوری طرح اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے۔ وہ ہمارے لیے ایک راز ہے۔ جب ہم دوسرے کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو اس کی وہ ناقابل تسخیر حقیقت، وہ کمزوری جو ہمیں رکنے پر مجبور کرتی ہے، دراصل اسی لامحدود ہستی کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ اچھا، اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ہم خدا تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن دوسرے انسان کے چہرے میں موجود اس بے بسی کو دیکھ کر جو ذمہ داری ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، وہی خدا تک پہنچنے کا اصل اور واحد راستہ ہے۔ ریسرچ میں اسے ڈیزائر فار دی انفینٹ یعنی لامحدود کی چاہت کہا گیا ہے۔ یہ کوئی ایسی مادی چاہت نہیں ہے جو روٹی یا پانی سے پوری ہو جائے۔ یہ وہ چاہت ہے جو ہمیشہ انسان کو اپنی ذات سے باہر نکالتی ہے اور دوسروں کی خدمت اور ذمہ داری کی طرف موڑ دیتی ہے۔ یہ تو بہت ہی گہرا اور انقلابی تصور ہے۔ یعنی ہم اس لامحدود ہستی کو آسمانوں کی وسعتوں میں یا صرف کتابوں کے الفاظ میں تلاش کرنے کے بجائے اپنے ساتھ موجود جیتے جاگتے انسان کی ضرورت اور اس کے چہرے میں تلاش کریں۔ بالکل، یہی لیوناس کا پیغام ہے۔ لیکن اس ریسرچ میں ایک اور تصور آتا ہے جس نے واقعی میرے دماغ کو الجھا دیا، اور مجھے یقین ہے کہ سننے والے بھی یہاں تھوڑا چونک جائیں گے۔ کون سا تصور؟ لیوناس کہتے ہیں کہ میرے اور دوسرے انسان کے درمیان جو اخلاقی تعلق ہے وہ برابری کا نہیں ہے، یعنی یہ 50-50 نہیں ہے، وہ اسے غیر مساوی تعلق یا asymmetrical ریلیشن کہتے ہیں۔ ان کے مطابق میری ذمہ داری لامحدود ہے، چاہے دوسرا انسان بدلے میں مجھے کچھ دے یا نہ دے۔ ہم تو بچپن سے یہی سنتے آئے نا کہ جیسا سلوک تم اپنے لیے پسند کرتے ہو ویسا ہی دوسروں کے ساتھ کرو، یہ ایک برابری کا اصول ہے۔ لیکن لیوناس تو کہہ رہے ہیں کہ میری ذمہ داری دوسرے انسان کے لیے مجھ سے اور میری ذات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہاں، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ لیوناس کی اخلاقیات کا وہ پہلو ہے جس پر سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے۔ ہم عام طور پر دنیا کو انصاف اور برابری کی عینک سے دیکھتے ہیں، جہاں ہر چیز کا لین دین ہوتا ہے۔ مطلب تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گی۔ ہاں، ایک طرح کا معاہدہ۔ بالکل، لیکن لیوناس کے مطابق اخلاقی تعلق میں کوئی لین دین نہیں ہوتا۔
وہ کہتے ہیں کہ دوسرا انسان اخلاقی طور پر ہمیشہ مجھ سے بلند مقام پر ہے، ہائٹ پر ہے، وہ مجھے حکم دینے کی پوزیشن میں ہے اور میں اس کی خدمت کرنے کی پابند ہوں۔ میں اس سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ وہ بھی میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے۔ میری ذمہ داری اس کے لیے غیر مشروط ہے۔ دیکھیں، یہاں میں تھوڑا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ یہ بات سننے میں تو بہت مثالی اور صوفیانہ لگتی ہے، لیکن عملی زندگی میں یہ تو بہت خطرناک ہے۔ وہ کیسے؟ اگر کوئی انسان ہمیشہ صرف دوسروں کے لیے ہی قربانی دیتا رہے گا، بدلے میں کچھ نہیں چاہے گا، تو کیا وہ معاشرے کے ہاتھ میں ایک کھلونا نہیں بن جائے گا؟ کیا اس طرح تو انسان دوسرے کی ضروریات کا مکمل قیدی یعنی ہاسٹیج نہیں بن جائے گا؟ ہاسٹیج کا لفظ آپ نے بالکل صحیح استعمال کیا۔ ہاں، کیونکہ ہمیں یہ بھی تو سکھایا جاتا ہے کہ اپنی ذات کا بھی کوئی حق ہوتا ہے۔ اگر ہم نے خود کو مکمل طور پر دوسرے کے لیے مٹا دیا تو کیا ہماری اپنی ذات، ہمارا اپنا وجود مکمل طور پر ختم نہیں ہو جائے گا؟ یہ بہت ہی منطقی اور جائز اعتراض ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لیوناس کے بہت سے نقادوں نے بھی بالکل یہی اعتراض اٹھایا ہے کہ یہ نظریہ انسان کو دوسرے کا غلام بنا دیتا ہے۔ بظاہر یہ واقعی ایک قید لگتی ہے، ایک ایسا بوجھ جو انسان کی کمر توڑ دے گا۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن تھامس جایا کی ریسرچ اس الجھن کو بہت خوبصورتی سے سلجھاتی ہے۔ لیوینس کے مطابق یہ جو ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذات کو ختم نہیں کرتی، بلکہ در حقیقت ہماری ذات کو بناتی ہے۔ وہ کیسے؟ اپنی ذات کو ختم کر کے کوئی اپنی ذات کیسے بنا سکتا ہے؟ میں سمجھاتی ہوں۔ اسے فلسفے کی زبان میں سبسٹیٹیوشن یا دوسرے کی جگہ لینا کہا گیا ہے۔ لیوانس کہتے ہیں کہ انسان کی اپنی شخصیت، ہمارا جو میں ہے، وہ اسی بے غرض ذمہ داری کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ تھا وہ محض ایک بلیک ہول تھا جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، وہ بس ایک جانوروں والی بقا کی جنگ تھی۔ صحیح، کوناٹ سیسنڈی۔ جی، ہم سچے معنوں میں انسان بنتے ہی تب ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے حاضر ہوں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہم دوسرے کے لیے جواب دہ ہوں۔ جب ہم یہ بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو ہم خود کو کھوتے نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنا اصل، انوکھا اور ناقابل تبادلہ مقام پاتے ہیں۔ اس کی کوئی عام فہم مثال دیں گی؟ ذرا ایک ماں یا باپ کے بارے میں سوچیں جو رات کے 3 بجے روتے ہوئے بچے کے لیے اپنی نیند قربان کر کے اٹھتے ہیں۔ شدید تھکے ہوئے لیکن اٹھتے ہیں۔ وہ اس بچے سے یہ توقع نہیں کر رہے ہوتے کہ آج میں تمہارے لیے اٹھی ہوں تو کل رات تم میرے لیے اٹھنا۔ ہاں، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بالکل غیر مساوی تعلق ہے۔ لیکن کیا وہ ماں یا باپ اس عمل میں اپنی شناخت کھو دیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کی اصلی شناخت، ان کا جوہر ہی اس بے غرض ذمہ داری سے بنتا ہے۔ لیوناس کے نزدیک مذہب دراصل اسی لامحدود اخلاقی ذمہ داری کا دوسرا نام ہے۔ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عقیدہ اس وقت تک کھوکھلا اور بے معنی ہے جب تک کہ وہ دوسرے انسان کی فکر اور اس غیر مشروط اخلاقیات پر مبنی نہ ہو۔ کیا کمال کی مثال ہے یہ رات کو جاگنے والے والدین کی۔ اس نے واقعی اس مشکل فلسفے کو ذہن میں بالکل صاف کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مذہب اور اخلاقیات کوئی 2 متوازی لکیریں نہیں ہیں جو کبھی آپس میں نہ ملتی ہوں، بلکہ مذہب کی اصل روح، اس کا دھڑکتا ہوا دل ہی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ اگر کوئی خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا عملی ثبوت کسی خلا میں نہیں دیا جا سکتا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اس کے بندوں یعنی اس دوسرے کی کتنی فکر کرتے ہیں، اور اگر وہ فکر، وہ چہرے کی پہچان اس میں شامل نہیں ہے تو پھر تمام تر عبادات محض رسومات کا ایک ڈھانچہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں لیوناس کہتے ہیں کہ اخلاقیات وہ واحد جگہ ہے جہاں لفظ خدا اپنا حقیقی معنی اور وزن پاتا ہے۔ جب ہم کسی کمزور کی مدد کرتے ہیں، جب ہم کسی اجنبی کے آنسوؤں سے بھرے چہرے کو دیکھ کر اپنے اس بلیک ہول، اپنی اس خود غرضی کو ترک کرتے ہیں، تو اس ایک لمحے میں ہم دراصل اس لامحدود کی تجلی کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنا خوبصورت خیال ہے۔ تھامس جایا کی اس ریسرچ میں بڑی وضاحت سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ انسان کے اندر لامحدود کا جو تصور موجود ہے وہ اس کے اپنے دماغ کی اختراع نہیں ہے، کیونکہ انسان کا دماغ تو محدود ہے۔ صحیح۔ یہ لامحدود کی چاہت ہمارے اندر رکھی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ ہم ہمیشہ اپنی ذات کے خول کو توڑ کر باہر نکلنے کے لیے بے چین رہیں۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک اور عملی مسئلہ سامنے آتا ہے۔ ہم نے اب تک میں اور دوسرے کی بات کی ہے، لیکن دنیا میں تو صرف میں اور ایک اور شخص نہیں رہتے نا۔
سڑک پر تو اور بھی بے شمار لوگ ہیں۔ بالکل معاشرہ ہے۔ ہاں، تو اگر میری ذمہ داری ایک شخص کے لیے لامحدود ہے تو پھر تیسرے شخص کا کیا بنے گا؟ سب کے لیے تو لامحدود نہیں ہو سکتی نا۔ لیوناس اس پہلو کو نظر انداز نہیں کرتے۔ وہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں جب تیسرا فریق یا دی تھرڈ پارٹی شامل ہو جاتی ہے، یعنی معاشرے کے باقی تمام لوگ، تو پھر یہ لامحدود ذمہ داری ایک نیا روپ دھار لیتی ہے جسے ہم انصاف یا جسٹس کہتے ہیں۔ اوہ، اچھا۔ جب ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو ہمیں قوانین، برابری اور اداروں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وسائل منصفانہ طور پر تقسیم ہو سکیں۔ لیکن، اور یہ سب سے اہم نقطہ ہے، اس انصاف کے نظام کی بنیاد بھی وہی پہلا چہرہ ہے جس نے ہمارے اندر ذمہ داری کا احساس جگایا تھا۔ یعنی قانون کی روح بھی وہی ہے۔ بالکل۔ اگر عدالتوں اور قوانین کے پیچھے وہ دوسرے کے لیے بنیادی ہمدردی اور جواب دہی موجود نہ ہو تو وہ قانون بھی ظالم اور بے حس ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک آنکھیں کھول دینے والا اور میں کہوں گا دماغ کی کھڑکیاں کھولنے والا تجزیہ ہے۔ اگر ہم آج کی اس تمام گہری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو حتمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اخلاقیات کا آغاز کسی لکھے ہوئے قاعدے، کسی کتاب یا کسی فلسفے سے نہیں ہوتا۔ اس کا آغاز ہماری روزمرہ زندگی میں چلتے پھرتے دوسرے انسان کے وجود اور اس کے بے بس چہرے سے ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک انسان حقیقی معنوں میں لامحدود طاقت یعنی خدا کے نشانات کو اپنے درمیان محسوس کرتا ہے۔ لیویناس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اپنی ذات کے حصار، اس ٹوٹالٹی سے نکل کر دوسرے کے لیے جینا ہی اصل مذہب اور اصل اخلاقیات ہے۔ اور میری رائے میں یہ فلسفہ آج کے دور میں جتنا اہم ہے شاید تاریخ میں پہلے کبھی نہیں تھا۔ یہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ انسانیت نظریات میں نہیں بلکہ اس عملی تعلق میں زندہ رہتی ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا دور تیزی سے ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے۔ سکرینز کا دور ہے۔ جی، ہماری زیادہ تر گفتگو سکرینز کے پیچھے چھپ کر ٹیکسٹ میسیجز، ایموجیز اور بغیر چہرے والے ڈیجیٹل اوتارز کے ذریعے ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ہم روزانہ ہزاروں لوگوں سے بحث کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، لیکن ہم ان کا چہرہ نہیں دیکھتے۔ اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لیویناس کی بات سچ ہے کہ اخلاقیات کا چشمہ دوسرے کے چہرے اور اس کی بے بسی سے پھوٹتا ہے، تو کیا آج کے ڈیجیٹل دور میں ہم اس حقیقی چہرے سے محروم نہیں ہو رہے؟ اور اگر یہ چہرہ ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو کیا ہماری انسانیت اور ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی اسکرین کی روشنی میں دھندلی پڑتی جا رہی ہے؟ اگلے حصے میں ہم انسانی شخصیت، سبجیکٹیوٹی اور ذمہ داری کے تعلق کو مزید تفصیل سے سمجھیں گے، جہاں ہم مشکل کتابوں کو آسان اردو میں سمجھاتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اور آج کا موضوع تو واقعی بہت گہرا ہے، مطلب پچھلے حصے سے بھی زیادہ۔ بالکل۔ تو آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم تھامس ہیڈیا تجایا کے مقالے کی بنیاد پر ایمانوئل لیوناس کے فلسفے کو مزید کھولیں گے۔ آج کا ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا انسان کا وجود صرف سوچنے تک محدود ہے، یا ہماری اصل پہچان یہ ہے کہ ہم دوسروں کا درد محسوس کر سکتے ہیں؟ بہت ہی زبردست سوال ہے نا؟ کیونکہ ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ انسان ایک عقلی اور حساب کتاب کرنے والی مشین ہے۔ تو ہم لیوناس کی نظر سے سبجیکٹیوٹی یعنی انسان کی اندرونی کیفیت اور رسپانسبلٹی کے تصور کو سمجھیں گے۔ آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جدید فلسفے کی پوری عمارت اسی بات پر کھڑی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی عقل ہے۔ مطلب ڈیکارٹ والا فلسفہ؟ جی ہاں، بالکل وہی۔ 17ویں صدی میں ڈیکارٹ نے کہا تھا نا کہ انسان ایک سوچنے والی چیز ہے، مطلب میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ اس نظریے نے عقل کو سب سے اوپر رکھ دیا اور جذبات یا جسمانی احساسات کو بالکل دبا دیا۔ مطلب محسوس کرنے کو کمتر سمجھا گیا۔ بالکل۔ لیکن جب ہم لیویناس کو پڑھتے ہیں تو ایک بالکل ہی مختلف زاویہ ملتا ہے۔ لیویناس اس بات کو یکسر مسترد کرتے ہیں کہ انسان صرف ایک چلتا پھرتا دماغ ہے۔ ان کے مطابق ہماری اندرونی کیفیت یا جو سبجیکٹیوٹی ہے وہ دراصل حسیت ہے، جسے وہ سینسیبلٹی کہتے ہیں۔ اچھا، سینسیبلٹی، یعنی لیوناس کہہ رہے ہیں کہ یہ بھوک، پیاس یا دنیاوی چیزوں کا مزہ لینا کوئی حیوانی جبلت نہیں ہے۔ جی، وہ اسے انسان کی بنیاد مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم گوشت پوشت کے بنے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم روٹی پانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ،
اگر ہم عقل کی بجائے اس محسوس کرنے والی کیفیت کو بنیاد بنا لیں تو ہم اخلاقی طور پر بہتر کیسے بنیں گے؟ مطلب عقل تو ہمیں اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہے نا، یہ حیثیت کیسے اخلاقی بنیاد دے سکتی ہے؟ یہی تو لیونوس کا سب سے طاقتور نقطہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ عقل فالتو ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات شروع ہی حیثیت سے ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اب دیکھیں، مقالے میں روٹی کی ایک بہت زبردست مثال دی گئی ہے۔ لیونوس کہتے ہیں کہ سینسیبلٹی کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ محسوس کرنے کی صلاحیت ہی ہے جو ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم دوسرے انسان یعنی دی ادر کی پکار سن سکیں۔ مطلب ہم درد محسوس کر سکیں۔ بالکل۔ اگر آپ میں لطف اندوز ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ بالکل پتھر ہیں، تو کیا آپ کسی بھوکے کا درد سمجھ سکتے ہیں؟ دوسرے کو اپنے منہ سے روٹی نکال کر دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اس روٹی کے ذائقے اور تسکین کو خود محسوس کرتے ہوں۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ مطلب اگر مجھے روٹی کی پرواہ ہی نہیں ہے اور میں دے دوں تو وہ قربانی تھوڑی ہوئی، وہ تو بس کچرا باہر پھینکنے والی بات ہو گئی نا۔ جی بالکل، قربانی تو تبھی ہے جب آپ کو خود اس چیز کی قدر ہو اور آپ اسے سچے دل سے کسی اور کے لیے چھوڑ دیں۔ تو دنیا کی چیزوں سے لطف اندوز ہونا یا انجوائمنٹ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ قربانی کے لیے یہ بہت ضروری شرط ہے۔ لیکن پتہ ہے، ہم تو عام طور پر حساس ہونے کو معاشرے میں ایک خامی سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو بڑا جذباتی ہے، دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے گرد ایک دیوار بنا لیتے ہیں۔ ہاں، ہم خود کو مضبوط دکھانا چاہتے ہیں۔ تو لیوناس کے نزدیک تو یہ دیوار گرا دینا ہی اصل انسانیت ہوئی۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اس دیوار کو گرانے کی کیفیت کو لیوناس ولنریبلٹی کہتے ہیں، یعنی غیر محفوظ ہونے کی حالت۔ ولنریبلٹی، صحیح۔ عام اناپرست ذہن ہمیشہ خود کو بچانا چاہتا ہے، لیکن جب انسان حساس ہوتا ہے تو وہ اپنا دفاع ختم کر دیتا ہے۔ یہ ولنریبلٹی دراصل وہ کھڑکی ہے جو ہمیں دوسرے انسان کے ساتھ ایک گہرے رشتے میں جوڑتی ہے۔ یعنی کمزوری ہی اصل طاقت ہے۔ جی، وہ کمزوری جو ہمیں دوسروں کے درد سے متاثر ہونے پہ مجبور کر دے۔ اچھا، چلے میں اس ولنریبلٹی کو مان لیتا ہوں، لیکن اس سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب میں دوسرے کا درد محسوس کرتا ہوں تو مجھ پر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اب مقالے میں اس رسپانسبلٹی کے حوالے سے جو بات ہے، مجھے اس پر تھوڑا سا اعتراض ہے۔ اچھا، کیا اعتراض ہے آپ کو؟ عام زندگی میں تو ذمہ داری ایک معاہدہ ہوتا ہے نا۔ جی، میں نے کسی کام کی حامی بھری تو میں ذمہ دار ہوں، اگر میں نے کسی سے وعدہ نہیں کیا تو میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ لیکن لیوناس تو جیسے زبردستی بوجھ ڈال رہے ہیں کہ انسان دوسرے کے لیے ہے، یعنی ون فار دی ادر۔ کیا اخلاقیات شعوری انتخاب نہیں ہوتا؟ یہ بہت عام تنقید ہے جو لیوناس پر کی جاتی ہے۔ مغرب کا سارا فلسفہ، چاہے وہ کانٹ ہو، وہ یہی کہتا ہے کہ آپ کی آزاد مرضی ہی عمل کو اخلاقی بناتی ہے۔ جی بالکل، مرضی تو ہونی چاہیے نا۔ لیکن لیوناس اس پوری روایت کو الٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری کوئی سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے کہ آپ نے کسی پیپر پر سائن کر دیے ہوں۔ انسان دوسرے کے لیے ذمہ دار ہے، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ چاہے میں چاہوں یا نہ چاہوں۔ بالکل، یہ آپ کی مرضی کا نتیجہ نہیں، آپ کے وجود کی بنیاد ہے۔ آپ کا شعور اور مرضی تو بہت بعد میں جاگتے ہیں۔ آپ پر دوسرے کی ذمہ داری کا بوجھ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے عائد ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں مجھے ایک لفظ پر شدید مسئلہ ہے۔ مقالہ میں لیوناس نے اسے سمجھانے کے لیے ہاسٹیج یعنی یرغمالی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جی ہاں، بالکل کیا ہے۔ یار، یرغمالی تو ایک بہت ہی منفی لفظ ہے نا۔ اس کا تو مطلب ہے کہ میری کوئی آزادی نہیں، میں تو بس دوسرے کا غلام بن گیا۔ کیا یہ کوئی جذباتی استحصال نہیں ہے؟ میری اپنی خوشی کہاں گئی؟ آپ کا یہ سوچنا بالکل فطری ہے، کیونکہ ہم یرغمالی کو کسی مجرمانہ سینس میں لیتے ہیں، لیکن لیوناس اسے ایک استعارے یا میٹافور کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، میٹافور کے طور پر۔ ہاں، ان کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان تکلیف میں آپ کے سامنے آتا ہے، یعنی جب دوسرے کا چہرہ یا دا فیس آف دی ادر آپ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، تو آپ کے پاس منہ موڑنے کی آزادی نہیں رہتی۔ وہ چہرہ مجھے روک لیتا ہے۔ بالکل، وہ چہرہ آپ کی انا کو یرغمال بنا لیتا ہے۔ آپ اس کی جگہ لینے کے لیے، جسے وہ سبسٹیٹیوشن کہتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ غلامی نہیں ہے، یہ تو انسانیت کی معراج ہے۔ صحیح، یعنی وہ چہرہ میرے سکون میں خلل ڈالتا ہے۔ اس پر مقالے میں دوستویسکی کے ناول کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ
ہم سب ہر ایک کے سامنے اور ہر چیز کے لیے قصوروار ہیں، اور میں باقی سب سے زیادہ قصوروار ہوں۔ جی، دا برادرز کارامازوف کا اقتباس۔ ہاں، اب بتائیں، اگر میں سارا دن یہی سوچتا رہوں کہ میں سب سے زیادہ قصوروار ہوں تو یہ تو مجھے تھکا دے گا نا، مطلب برن آؤٹ ہو جائے گا انسان۔ اگر آپ اسے حساب کتاب کی طرح دیکھیں گے تو واقعی تھک جائیں گے، لیکن لیوناس کی اخلاقیات میں یہ ریاضی والا حساب نہیں چلتا۔ ان کی اخلاقیات اے سیمیٹریکل ہے، یعنی غیر متوازی۔ غیر متوازی مطلب برابر نہیں ہے؟ جی ہاں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس کی 2 بار مدد کی اب وہ میری کرے۔ جس لمحے آپ یہ حساب لگاتے ہیں، لیوناس کے مطابق اخلاقیات ختم اور تجارت شروع ہو جاتی ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت زبردست بات کہی آپ نے، اخلاقیات اور تجارت کا فرق۔ بالکل، آپ کی ذمہ داری لامحدود ہے، دوسرا انسان ہمیشہ آپ سے اوپر ہے۔ یہ احساس جرم مایوس کرنے والا نہیں، بلکہ آپ کو مسلسل حرکت اور عمل میں رکھنے والا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اگر میری ذمہ داری کا کوئی اختتام نہیں ہے اور یہ میرے شعوری انتخاب سے بھی پہلے مجھ پر لاگو ہے، تو اس کا وقت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مقالے میں وقت یعنی ٹیمپورلٹی کی جو بات کی گئی ہے، مجھے وہ سمجھ نہیں آئی۔ وقت اور اخلاقیات کیسے جڑ گئے آپس میں؟ یہ ان کے فلسفے کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ فرض کریں آپ دنیا میں بالکل اکیلے ہیں، تو وقت کیسا ہوگا؟ بس بھوک لگی تو کھا لیا، نیند آئی تو سو گیا، ایک ہی روٹین۔ بالکل، آپ صرف اپنے حال یعنی پریزنٹ میں قید ہیں۔ کوئی نیا چیلنج نہیں جو روٹین توڑے، تو آپ کا کوئی حقیقی مستقبل ہوتا ہی نہیں، بس حال کی کاپی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ جیسے فلموں میں ہوتا ہے نا، گراؤنڈ ہاگ ڈے والا چکر، کہ ہر دن پچھلے دن جیسا ہی ہے۔ بالکل وہی۔ اب سوچیں، اس تنہائی میں اچانک کوئی دوسرا انسان آ جاتا ہے تو سب گڑبڑ ہو جائے گی۔ جی، کیونکہ وہ اپنے ساتھ انپریڈکٹیبلٹی لاتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا اسے کیا ضرورت ہوگی، وہ کیا مانگے گا۔ دوسرے کا یہ نامعلوم پن ہی دراصل مستقبل کی بنیاد ہے۔ ارے واہ، یعنی دوسرا انسان وقت کا نیا باب کھولتا ہے۔ جی، وقت کا وجود تنہائی سے نہیں، رشتے اور تعلق سے شروع ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی ذہن کھولنے والی بات ہے۔ وقت صرف گھڑی کی ٹک ٹک نہیں بلکہ تعلق کا نام ہے۔ مقالے میں وقت کا ایک اور زاویہ بھی ہے، وہ اممیموریل پاسٹ والا، مطلب ایسا ماضی جو کبھی حال نہیں تھا۔ یہ تو ناممکن سی بات ہے نا، اگر میں نے ماضی میں کچھ کیا تو اس وقت تو وہ حال ہی تھا نا۔ یہی فلسفہ گہرائی میں جاتا ہے۔ یاد کریں، ہم نے کہا تھا کہ آپ کی ذمہ داری آپ کی انا یا شعور پیدا ہونے سے پہلے کی ہے۔ ہاں، کہ میں پیدا ہونے سے پہلے ہی ذمہ دار ہوں۔ تو جب یہ ذمہ داری آپ میں ڈالی جا رہی تھی، تب تو آپ کا شعور تھا ہی نہیں جو اسے ایک میموری کے طور پر ریکارڈ کر پاتا۔ تو یاداشت میں کچھ ہے ہی نہیں۔ جی، اس لیے لیویناس اسے اممیموریل پاسٹ کہتے ہیں، ایسا ماضی جو شعوری یادداشت سے پرے ہے۔ یہ تاریخ کا کوئی دن نہیں، یہ آپ کے وجود کی ساخت ہے۔ اچھا، میں اس کی ایک عصری مثال دوں، جیسے ہم سمارٹ فون لیتے ہیں نا، جی، کچھ ایپس تو ہم خود ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ہمیں یاد ہوتا ہے کہ کل رات میں نے فلاں ایپ کی تھی، یہ تو شعوری انتخاب ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ لیکن کچھ سافٹ ویئر جیسے آپریٹنگ سسٹم، وہ تو فیکٹری سے ہی انسٹال ہو کر آتے ہیں، ہم نے انہیں کبھی ڈاؤن لوڈ نہیں کیا۔ تو کیا دوسروں کا درد محسوس کرنا ہماری وہی فیکٹری سیٹنگ ہے جس کا وقت یاداشت میں ہے ہی نہیں؟ زبردست، یہ بہت ہی پرفیکٹ تشبیہ ہے۔ لیویناس بالکل یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پرواہ کرنے والا سافٹ ویئر ہماری فیکٹری سیٹنگ ہے، ہم نے خود فیصلہ نہیں کیا، ہم بنائے ہی ایسے گئے ہیں۔ صحیح۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ فیکٹری سیٹنگ کی کس نے ہے؟ مقالے کے آخر میں مذہب اور دی گڈ کا ذکر آتا ہے۔ جی، ہم تو سمجھتے ہیں کہ مذہب الگ ہے، اخلاقیات الگ۔ تو لیویناس کے ہاں یہ جو دی گڈ کا تصور ہے، یہ روایتی خدا سے کیسے مختلف ہے؟ ان کا نظریہ روایتی الہیات سے بہت مختلف ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ آسمان پر بیٹھی کوئی ہستی آپ کو زبردستی حکم دے رہی ہے کہ مدد کرو ورنہ سزا ملے گی۔ تو پھر کیا ہے؟ انسان کے اندر قربانی کا جو مادہ ہے نا، وہ دراصل اس بالاتر خیر یا لامحدود کی طرف سے ایک چناؤ ہے۔ مقالے میں اسے الیکشن بائی دی گڈ کہا گیا ہے۔ خیر نے ہمیں چنا ہے، اور یہ چناؤ ہماری حیثیت اور ولنریبلٹی کے اندر موجود ہے۔ یعنی خدا کو آسمان پر ڈھونڈنے کے بجائے ہم اسے اپنے سامنے موجود انسان کے چہرے میں پاتے ہیں۔ بالکل۔ لیویناس کہتے ہیں کہ لامحدود کو انسانی دماغ میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ خدا تک پہنچنے کا واحد راستہ زمین پر ہے، اور وہ ہے دوسرے انسان کے لیے اپنی لامحدود ذمہ داری قبول کرنا۔
اگر آپ دن رات عبادت کریں لیکن پڑوسی کی تکلیف پر دروازہ بند کر لیں تو لیوانس کے نزدیک آپ کا خدا سے تعلق بالکل بے معنی ہے۔ ارے واہ، یعنی مذہب کی اصل روح افقی سطح پر ہے، انسانوں کے آپس کے رشتے میں۔ بالکل ہاریزونٹل لیول پر۔ یہ سب جان کر تو واقعی ذہن میں ایک طوفان سا آ جاتا ہے۔ اگر ہم آج کی اس بات کو سمیٹیں تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ انسان کوئی منافع نقصان کا حساب لگانے والی مشین نہیں ہے۔ ہماری اصل پہچان ہماری ولنریبلٹی میں ہے۔ جی، ہماری کمزوری میں ہماری طاقت ہے۔ ہم تبھی حقیقی انسان بنتے ہیں جب ہم اپنی ذات سے نکل کر دوسرے کا بوجھ اٹھانے اور اس کے لیے یرغمالی بننے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور یہی اس بالاتر خیر کا منصوبہ ہے جو ہماری بنیاد میں رکھا گیا ہے۔ یہ کوئی بوجھ نہیں، وجود کی تکمیل ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس گفتگو کے آخر میں میں سننے والوں کے لیے ایک بہت ہی چپتا ہوا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں جہاں ہمیں صرف سیلف کیئر، باؤنڈریز بنانے اور انفرادیت پرستی کا سبق ملتا ہے، جہاں ہم کہتے ہیں کہ میرا سکون سب سے اہم ہے، وہاں لیوناس کی یہ نظریہ ہمارے طرز زندگی پر کتنا بڑا سوالی نشان ہے۔ بہت بڑا سوال ہے نا؟ کیا ہم اپنے سکون کو بچانے کے چکر میں اس حیثیت اور ذمہ داری کو مار تو نہیں رہے جو اصل میں ہماری انسانیت تھی؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگلے حصے میں ہم انفینٹ یعنی لامحدود اور اس کی خواہش کو سمجھیں گے جو انسان کو دوسروں کی طرف لی جاتی ہے۔ یہ اس ویڈیو کا تیسرا اور آخری حصہ ہے، کوئکلٹ سمریز میں خوش آمدید، جہاں ہم علمی کتابوں کو آسان انداز میں پیش کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے ذرا تصور کریں کہ پہلی جنگ عظیم کا دور ہے۔ ایک انتہائی خوفناک اور تاریک وقت۔ بالکل، ایک سپاہی خندق میں چھپا ہوا ہے، چاروں طرف شدید گولہ باری ہو رہی ہے، اور اچانک دشمن کا ایک فوجی اسی خندق میں گرتا ہے۔ اب اصول، تربیت اور بقا کا تقاضا تو یہی ہے کہ فوراً خنجر گھوم دیا جائے۔ ظاہر ہے وہاں سوچنے کا کوئی وقت تو ہوتا نہیں ہے، انسان اپنی جان بچانے کا ہی سوچتا ہے۔ ہاں نا، لیکن ایک لمحے کے لیے جب اس سپاہی کی نظر دشمن کے چہرے پر پڑتی ہے تو اس کا ہاتھ رک جاتا ہے۔ وہ کون سی اندیکھی ایک پراسرار سی طاقت ہے جو اس ہتھیائے ہوئے انسان کو ایک سیکنڈ کے لیے ہچکچاہٹ پر مجبور کر دیتی ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس نے 20ویں صدی کے عظیم فلسفی ایمانوئل لیوناس کو بہت متاثر کیا، اور آج ہم تھامس جایا کی شاندار ریسرچ کی روشنی میں اسی فلسفے کو کھوجنے والے ہیں۔ یعنی ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ لامحدود، جسے ہم انفینٹ کہتے ہیں، اور خدا اور ہماری جو اخلاقیات ہیں، ان کے درمیان ایسا کون سا گہرا رشتہ ہے جو انسانی روحانیت کو سیدھا دوسرے انسانوں کی خدمت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس پورے فلسفے کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے انسان کے اندر موجود دو بالکل مختلف قسم کی حرکات کو سمجھنا ہوگا۔ لیوناس کہتے ہیں کہ ہمارے اندر دو محرکات ہوتے ہیں، ایک کو وہ ضرورت کہتے ہیں یعنی نیڈ، اور دوسری ہے خواہش، یہ ڈیزائر۔ اچھا، ضرورت اور خواہش، عام طور پر تو ہم ان دونوں الفاظ کو ایک ہی مطلب میں استعمال کر لیتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان میں اتنا کیا فرق ہو سکتا ہے؟ فرق بہت بنیادی ہے۔ دیکھیں، روایتی طور پر جب ہم ضرورت کی بات کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر انسان کو بھوک لگی، اس نے کھانا کھایا اور معاملہ ختم۔ ایک خلا تھا جو بھر گیا۔ روٹی، کپڑا، مکان یا شاید نیند، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کی انسان کو کمی محسوس ہوتی ہے اور وہ اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ ضرورت حیاتیاتی بھی ہو سکتی ہے اور معاشی بھی۔ اور لیوناس بتاتے ہیں کہ جب یہ ضرورت پوری ہوتی ہے تو انسان واپس اپنی ذات کے خول میں چلا جاتا ہے، اسے ایک قسم کا سکون مل جاتا ہے۔ یعنی وہ بس اپنے آپ تک محدود ہو جاتا ہے۔ ہاں، لیوناس اس کیفیت کے لیے ایک لاطینی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، کوناٹوس ایسینٹی۔ اس کا مطلب ہے اپنی بقا کی جبلت، یعنی دنیا کی ہر چیز کو بس اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا، اسے اپنے اندر ضم کر لینا تاکہ اپنی ذات محفوظ رہے۔ تو یہ ایک ایسا دائرہ ہے جو اپنی تکمیل پر بند ہو جاتا ہے۔ اگر جدید دور کی مثال لی جائے تو یہ کچھ اس طرح ہے جیسے ہم سوشل میڈیا پر گھنٹوں سکرول کرتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے کہ کچھ نیا دیکھنا ہے، کوئی تفریح ملے، لیکن وہ بے چینی کبھی ختم نہیں ہوتی۔
انسان مسلسل مواد ہضم کر رہا ہوتا ہے، کیا اس چیز کو بھی ہم ایک ضرورت کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو مثال آپ نے دی ہے وہ دراصل ایک کھوکھلی ضرورت ہے جو آج کے جدید دور نے پیدا کر دی ہے۔ وہ کونرٹس اسینڈی کی ہی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، جہاں انسان خود کو بھرنے کی کوشش تو کر رہا ہے لیکن وہ خلا کبھی نہیں بھرتا۔ وہ بس ایک زہریلا دائرہ بن کر رہ جاتا ہے۔ بالکل، لیکن لیوناس جس دوسری حرکت کی بات کرتے ہیں وہ اس سے یکسر مختلف ہے۔ وہ ہے لامحدود کی خواہش۔ انگلش میں اسے ڈیزائر فار دی انفینٹ کہتے ہیں۔ لامحدود کی خواہش، یہ سننے میں تھوڑا صوفیانہ سا لگتا ہے۔ اصل میں یہ کوئی ایسی کمی نہیں ہے جسے آپ کسی مادی چیز، معلومات یا طاقت سے بھر سکیں۔ یہ انسان کے اندر موجود ایک ایسی تحریک ہے جو اسے اس کی اپنی ذات کے مرکز سے باہر کھینچتی ہے۔ اچھا، لیکن یہ بات تھوڑی سی الجھن پیدا کر رہی ہے میرے ذہن میں، کیونکہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ خواہش کا مطلب کسی چیز پر قبضہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ انسان طاقت چاہتا ہے یا دولت چاہتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اگر یہ لامحدود کی خواہش مطلب قبضہ نہیں چاہتی تو پھر یہ پیدا ہی کیوں ہوتی ہے اور یہ انسان کو بے چین کیوں رکھتی ہے؟ اس طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے لیوناس رینے ڈیکارٹ کے فلسفے کا سہارا لیتے ہیں۔ میں بتاتی ہوں کیسے۔ ڈیکارٹ کا ماننا تھا کہ انسان ایک محدود ہستی ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے دماغ میں لامحدود کا تصور موجود ہے۔ ارے واہ! تو ایک محدود ذہن ایک لامحدود چیز کا تصور کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ مطلب جس برتن کی گنجائش ہی محدود ہو، اس میں لامحدود چیز کیسے سما سکتی ہے؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ ڈیکارٹ اور پھر لیوناس کا استدلال یہ ہے کہ یہ تصور انسان نے خود پہلا نہیں کیا، یہ باہر سے یعنی خود لامحدود نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خواہش دراصل انسان کی اپنی پیداوار ہے ہی نہیں، یہ کسی اور سمت سے آئی ہے، اور چونکہ انسان محدود ہے اس لیے وہ اس لامحدود کو کبھی اپنے اندر مکمل طور پر سما نہیں سکتا۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ، اور اسی لیے یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی، اور یہی اس کا حسن بھی ہے اور اس کی طاقت بھی۔ یعنی جب کسی مادی چیز کی خواہش کی جاتی ہے تو اسے پا کر وہ ذات کا حصہ بن جاتی ہے، انسان اس کا مالک بن جاتا ہے، لیکن لامحدود کا مالک تو کوئی نہیں بن سکتا نا؟ ہاں، کیونکہ اس کا ہدف کوئی مادی شے نہیں ہے بلکہ ایبسولوٹلی ادر ہے، یعنی بالکل دوسرا۔ یہ خواہش بھوک مٹانے کے بجائے اسے مزید بڑھاتی ہے۔ یہ ایک مسلسل اور نہ ختم ہونے والی بے چینی ہے۔ جی، اور لیوناس کے نزدیک یہی بے چینی انسان کی اصل روحانی بیداری کی علامت ہے۔ تو اگر یہ خواہش کسی مادی چیز سے پوری نہیں ہو رہی اور یہ مسلسل انسان کو اپنی ذات کے خول سے باہر دھکیل رہی ہے تو پھر یہ جا کہاں رہی ہے؟ مطلب اس کی کوئی منزل تو ہوگی؟ اس کا جواب اس ریسرچ میں بہت خوبصورتی سے دیا گیا ہے۔ لامحدود کی یہ خواہش انسان کو سیدھا دوسرے انسان کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسرے انسان کی طرف؟ یہ تو بہت ہی حیران کن بات ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ روحانیت کا مطلب تنہائی اور جنگلوں میں جانا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے خدا کا نشان اور دوسرے کا چہرہ، یہ وہ تصور ہے جو اس فلسفے کو ایک بالکل نیا رخ دیتا ہے۔ لیوناس بتاتے ہیں کہ خدا کبھی براہ راست نظر نہیں آتا۔ ہاں، خدا کبھی براہ راست انسانی عقل کی گرفت میں نہیں آتا، تو پھر وہ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ خدا اس دنیا میں ایک نشان یا ٹریس کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، کسی علامت یا سائن کے طور پر نہیں۔ ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نشان اور علامت بظاہر تو ہم ان الفاظ کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ مطلب اگر ہم سڑک پر ایک ٹریفک کا بورڈ دیکھتے ہیں تو وہ ایک علامت ہے نا، وہ کسی قانون یا خطرے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ تو لیوناس ان دونوں کو الگ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ علامت اسی مادی دنیا کا حصہ ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر کہیں دھواں اٹھ رہا ہے تو وہ دھوئیں کی علامت ہے کہ وہاں آگ ہے۔ آپ علامت سے منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ علامت اور جس کی وہ علامت ہے وہ دونوں ایک ہی دنیا میں موجود ہیں۔ تو پھر نشان کا کیا مطلب ہے؟ نشان کا مطلب بالکل مختلف ہے۔ میں ایک مثال دیتی ہوں۔ اگر آپ کسی سنسان ساحل پر ریت پر قدموں کے نشان دیکھتے ہیں تو وہ یہ نہیں بتاتے کہ انسان وہاں ابھی موجود ہے۔ صحیح، وہ خاموشی سے گواہی دیتے ہیں کہ کوئی یہاں سے گزر چکا ہے جو اب موجود نہیں۔ بالکل، وہ حال کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسے ماضی کا حصہ ہے جسے کبھی واپس نہیں لایا جا سکتا۔ لیوناس اسے الیرٹی یا تیسرے شخص کی حیثیت کہتے ہیں۔ رکی، تیسرے شخص کی حیثیت سے کیا مراد ہے؟ کیا ہم خدا کو ایک غیر حاضر تیسرے شخص کے طور پر دیکھ رہے ہیں جو بس ایک نشان چھوڑ کر غائب ہو گیا ہے؟
خدا غیر حاضر اس معنی میں نہیں کہ وہ عدم موجود ہے، بلکہ اس معنی میں کہ لامحدود کبھی بھی انسان کے سامنے ایک موجود مادی شے کی طرح کھڑا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ہماری گرفت سے باہر ہوتا ہے۔ ایک نامعلوم تیسرے شخص کی طرح۔ تو پھر اس کا وہ نشان جو اس دنیا میں موجود ہے وہ کہاں ہے؟ کیا وہ کوئی آسمانی روشنی ہے؟ نہیں، وہ کوئی کرشمہ نہیں ہے، وہ نشان دراصل دوسرے انسان کے چہرے میں پنہاں ہے۔ دوسرے انسان کے چہرے میں؟ ہاں، اور یہاں یہ یاد رکھنا بہت اہم ہے کہ دوسرا انسان خدا کا اوتار یا روپ نہیں ہے، بلکہ اس کا چہرہ خدا کی موجودگی کا ایک نقش ہے، ایک ٹریس ہے۔ لیکن چہرہ ہی کیوں؟ کیا ہاتھ، پیر یا آواز خدا کا نشان نہیں ہو سکتے؟ مقالے کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں بار بار یہ سوال آیا کہ لیویناس چہرے پر اتنا زیادہ زور کیوں دے رہے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اور پھر مجھے وہ پہلی جنگ عظیم والی مثال یاد آتی ہے جو ہم نے بالکل شروع میں ڈسکس کی تھی، جب وہ سپاہی دشمن کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہے تو اسے وہاں کوئی فوجی وردی یا دشمنی نظر نہیں آتی۔ بالکل، اسے ایک ننگی بے بس انسانیت نظر آتی ہے۔ چہرہ انسان کے جسم کا وہ واحد حصہ ہے جو سب سے زیادہ بے نقاب ہوتا ہے، جسے آپ پوری طرح چھپا نہیں سکتے۔ یہ سیدھا انسان کے ضمیر سے مخاطب ہوتا ہے، بغیر کسی منطق یا جواز کے۔ جی، لیویناس کے ہاں چہرہ کوئی ظاہری خد و خال یا آنکھوں کے رنگ کی بات نہیں ہے۔ چہرہ وہ کمزوری، وہ بے بسی اور پکار ہے جو انسان کی تمام خود غرضی کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تو جب دوسرے انسان کے چہرے کا سامنا کیا جاتا ہے تو وہ چہرہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ وہ خاموشی سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے تنہا نہ چھوڑا جائے، اور لیویناس کے الفاظ میں وہ پہلا اخلاقی حکم دیتا ہے کہ تم قتل نہیں کرو گے۔ ارے واہ! یعنی لامحدود کی جو خواہش انسان کے اندر موجود تھی، خدا خود اسے موڑ کر دوسرے انسان کی طرف کر دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اکثر یہ وہ انسان ہوتا ہے جسے معاشرہ یا ہم خود ناپسندیدہ یا غیر متعلقہ سمجھتے ہیں، جیسے وہ خندق میں گرا ہوا دشمن۔ وہ کمزور ہے، لیکن اس کی وہ کمزوری ہی ایک ایسا اخلاقی حکم بن جاتی ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ہاں، اگر انسان کا ضمیر زندہ ہو تو وہ اس چہرے سے نظریں نہیں چرا سکتا، اور یہیں سے نا مقالے کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں اخلاقیات اور مذہب کا ناقابل تقسیم رشتہ بیان کیا گیا ہے۔ یہیں سے اخلاقیات اور مذہب کا رشتہ آتا ہے نا؟ روایتی طور پر تو ہم مذہب اور اخلاقیات کو تھوڑا مختلف انداز میں دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی چیک لسٹ نہیں ہے کہ آج سچ بول لیا، کسی غریب کی مدد کر دی تو فرض پورا ہو گیا۔ تو پھر ان کے نزدیک اخلاقیات کیا ہے؟ اخلاقیات کا مطلب ہے دوسرے کے لیے مکمل ذمہ داری، اور مذہب جو ہے وہ اسی اخلاقی ذمہ داری کی سب سے گہری اور روحانی شکل ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ لیویناس اس اخلاقی ذمہ داری کو اتنا غیر مشروط اور اتنا سخت کیوں بناتے ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی تاریخی وجہ ہے۔ ہاں، جب ہم ان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات سمجھنا ضروری ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ہولوکاسٹ یعنی آؤشوٹس کا خوفناک المیہ سہا تھا۔ ان کا پورا خاندان اس نسل کشی میں مارا گیا تھا۔ بالکل، اور اس المیے کے دوران انسانوں نے دوسرے انسانوں کے چہروں کو، ان کی انسانیت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ تو کیا یہی وجہ ہے کہ ان کا فلسفہ اتنا شدت پسندانہ حد تک اخلاقی ہے؟ جی، ہولوکاسٹ کا تجربہ ان کی سوچ پر بہت گہرا اثر رکھتا ہے۔ اس ہولناک المیے کے بعد لیویناس یہ دلیل دیتے ہیں کہ مذہب کو صرف ذاتی نجات یا ذہنی سکون کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب کسی ہالی ووڈ فلم کی طرح ہیپی اینڈنگ کی تلاش نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل، کیونکہ اگر مذہب صرف یہ ہے کہ انفرادی عبادت کی جائے اور سکون حاصل کر لیا جائے، تو پھر ان لاکھوں بے گناہ لوگوں کی چیخوں کا کیا جو ظلم کا شکار ہوئے؟ صحیح بات ہے۔ تو ان کے مطابق سچی مذہبیت کیا ہے؟ سچی مذہبیت وہ ہے جو انسان کو سیدھا دوسرے انسانوں کی خدمت، ان کی حفاظت اور ان کے درد کو بانٹنے کی طرف لے جائے۔ اچھا، یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بنیادی اور تھوڑا چیلنجنگ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ اگر سچا مذہب صرف دوسرے انسان کی خدمت ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روایتی عبادات ہیں، دعائیں ہیں، وہ بالکل بے معنی ہیں؟ یہ سوال اکثر ناقدین بھی اٹھاتے ہیں۔ ہاں نا، کیا انسان کا خدا سے تنہائی میں کوئی ذاتی تعلق نہیں ہو سکتا؟ کیا لیویناس مذہب کی تمام تر روحانیت کو اٹھا کر صرف ایک سماجی کام میں تبدیل کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم تنقید ہے، لیکن تھامس جایا کی یہ ریسرچ اس کا بہت مدلل جواب دیتی ہے۔ میں سمجھاتی ہوں کیسے۔ لیویناس عبادات یا رسومات کو ہرگز مسترد نہیں کرتے۔
تو پھر ان کا کیا موقف ہے؟ وہ صرف یہ واضح کرتے ہیں کہ انصاف اور دوسرے انسان کی ذمہ داری کے بغیر کوئی بھی دعا یا رسم بے معنی ہو جاتی ہے۔ اخلاقیات دراصل وہ گزرگاہ ہے جہاں سے گزر کر ہی انسان کی دعا خدا تک پہنچتی ہے۔ ارے یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی اخلاقیات کے بغیر بولا گیا لفظ خدا اپنا اصل مفہوم ہی کھو دیتا ہے۔ بالکل، خدا کو جاننے کا اصل مطلب یہ جاننا ہے کہ دوسرے انسان کے لیے کیا کرنا ضروری ہے۔ انسان لامحدود کی تلاش میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور خدا اس کا رخ موڑ کر زمین پر کھڑے اس کے پڑوسی یا کسی کمزور اجنبی کی طرف کر دیتا ہے۔ جی، یہ ایک حیران کن اور یکسر مختلف نقطہ نظر ہے۔ تو اس پوری پیچیدہ بحث کو اگر ہم سمیٹیں تو بات شاید 3 بنیادی نکات پر آ کے ٹھہرتی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں انہیں بیان کرنے کی۔ جی بالکل۔ پہلا نقطہ تو یہ کہ اخلاقیات محض اصول نہیں ہیں، بلکہ دوسرے انسان کے لیے مکمل ذمہ داری کا نام ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ مذہب کوئی الگ تھلگ چیز نہیں ہے، بلکہ وہ اسی ذمہ داری کی روحانی اور سب سے گہری شکل ہے۔ اور تیسرا، انسان کا اصل مقصد خود غرضی نہیں، بلکہ مکمل طور پر دوسروں کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ بالکل، بہترین خلاصہ کیا آپ نے۔ اور میں یہاں ایک اور چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گی۔ لیوناس یہاں تک کہتے ہیں کہ انسان اس اخلاقی ذمہ داری میں ایک یرغمالی یا ہاسٹیج کی طرح ہے۔ یرغمالی؟ یہ لفظ تو بہت چبھتا ہے اور تھوڑا سا عجیب بھی لگتا ہے۔ یہ تو سراسر ناانصافی محسوس ہوتی ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص میرے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے یا کوئی مجھ سے بالکل غیر متعلق ہے تو کیا پھر بھی میں اس کا یرغمالی ہوں؟ کیا میری اپنی ذات، میری اپنی خوشی کی کوئی اہمیت نہیں؟ ہم تو ہمیشہ ذاتی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ لیکن فلسفیانہ سطح پر یرغمالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری آپ کی آزادی یا شعوری انتخاب سے پہلے ہی آپ پر عائد کر دی گئی ہے۔ شعوری انتخاب سے پہلے ہی؟ یہ کیسے؟ لیوناس اسے انارکک الیکشن بائی دا گڈ کا نام دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھائی نے انسان کو چن لیا ہے اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ اسے اچھا بننا ہے یا نہیں۔ یعنی جب وہ خندق والا سپاہی دشمن کا چہرہ دیکھتا ہے تو وہ اس وقت یہ کیلکولیٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ اسے رحم کرنا چاہیے یا نہیں۔ بالکل، وہ چہلا اس پر ایک حکم صادر کر چکا ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس چہرے کا یرغمال بن جاتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا انسان، اس کا درد اور اس کی پکار انسان کے اندر تک پیوست ہے۔ انسان اخلاقی طور پر اسے منہ نہیں موڑ سکتا۔ یہ تو ایک غیر مشروط ذمہ داری ہوئی۔ جی۔ ہم معاشرے میں عموماً برابری کی بات کرتے ہیں نا، جسے ریسیپروسٹی کہا جاتا ہے، کہ اگر آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو میں بھی کروں گی۔ ہاں، ایک طرح کا لین دین ہوتا ہے۔ لیکن لیوناس کہتے ہیں کہ اخلاقیات میں کوئی لین دین، کوئی برابری نہیں ہے۔ دوسرا انسان ہمیشہ آپ پر فوقیت رکھتا ہے۔ یہ تو ایک انتہائی کٹھن پیمانہ ہے۔ اخلاقیات کوئی آرام دہ چیز نہیں جو انسان کو رات کو سکون کی نیند سلائے، بلکہ یہ تو انسان کی ذات کو مسلسل بے چین رکھتی ہے۔ بالکل، اور جب انسان اس انچاہی غیر مشروط ذمہ داری کو نبھاتا ہے تبھی وہ دراصل لامحدود کی شان یعنی گلوری آف دی انفینٹ کی عملی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ زلزلہ ہے جو خود غرضی اور انا کی مضبوط عمارت کو گرا دیتا ہے۔ واقعی آج کے اس طویل اور گہرے تجزیے نے انسانی رویوں اور زندگی کے اصل مقصد پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ بالکل۔ ہم نے لامحدود کی خواہش سے آغاز کیا تھا، جو ایک بند مساوات نہیں بلکہ ایک ناختم ہونے والا سفر ہے۔ لیوناس کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے ایک فرانسیسی اصطلاح آدیوں کا ذکر بار بار آتا ہے۔ جی، آدیوں۔ عام طور پر روزمرہ زبان میں اس کا مطلب خدا حافظ یا خدا کے حوالے ہوتا ہے، لیکن لفظی اعتبار سے یہ دراصل خدا کی طرف یا ٹو گاڈ جانے کا عمل ہے، نہیں بلکہ عین اسی ہجوم، اسی بازار اور انہی اجنبی چہروں کے درمیان سے گزرتا ہے جنہیں ہم روزانہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور گہری سوچ ہے۔ اگر کوئی اس بات کو گہرائی میں اتر کر محسوس کر لے کہ سب سے مشکل، سب سے کمزور اور بظاہر غیر متعلقہ انسان کی آنکھوں میں اس کی بے بسی میں ہی خدا کا نشان پوشیدہ ہے، تو کیا یہ سوچ زندگی اور رشتوں کو دیکھنے کا زاویہ مکمل طور پر نہیں بدل دے گی؟ بالکل بدل دے گی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے اندر جھانکنے اور سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ خیر، اب وقت ختم ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔